تو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک دفعہ پھر معذرت ویڈیو کے لیٹ آنے کے لیے. تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا اور اسی سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم بہت ساری نئی چیزیں سیکھیں گے اور آج کا لیسن انشاءاللہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا. اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا اسم، حرف اور فعل کیا ہوتے ہیں. یہ کلمہ کی بیسکلی 3 فارمز ہوتی ہیں. اور میں نے ایک دفعہ پھر آپ کو ڈسکرائب کیا تھا کہ مفتاح کو کیسے بتائیں گے کہ وہ چابی، مفتاح جو لفظ ہے یا چابی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے کہا تھا کہ کچھ فعل کی اقسام آپ کہہ سکتے ہیں. اقسام بھی مطلب مناسب تو نہیں کہیں گے، لفظ استعمال ہوا یہاں پہ، لیکن ترتیب کہہ لیں کہ فعل کس طرح کا آپ کو آئے گا. تو ہم نے زمانے کے لحاظ سے دیکھا تھا. ہم پڑھیں گے مفعول کے حساب سے، فاعل کے ذکر ہونے، مذکور یعنی ذکر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، صحیح اور غیر صحیح کے لحاظ سے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے ابھی دیکھنی ہیں، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور پھر ہم نے زمانے کے اعتبار سے شروع کیا تھا. تو ہم نے دیکھا تھا زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، اردو اور انگلش وغیرہ میں. لیکن عربی میں ہمیں جو ہے حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی فعل ملے گا، ایک ہی ورب ملے گا. ابھی ہم اس چیز کے اوپر بھی آتے ہیں کہ ایک ہی سے مراد کیا ہے. انشاءاللہ آج ڈیٹیل میں دیکھیں گے، یہ چیز آپ کو فوراً سے سمجھ میں آ جائے گی. تو اس کو ہم مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے بیسکلی آئیڈیلی یہاں سے شروع کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کہہ لیں کہ آپ کو اس سے پہلے آپ کہہ لیں کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی، وہ یہاں پہ ہیں. نمبر 1 کے جو فعل ہیں ان کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 99% 3 ہوتے ہیں. ہم نے پھر روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں وہ دھیان سے دیکھا تھا. پھر وزن کیا ہوتے ہیں وہ دھیان سے دیکھا تھا کہ ایک وزن ہے، اسی وزن پہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر ہم نے اس وزن کے بارے میں دیکھا تھا کہ ایک سٹینڈرڈ ہمارے پاس فا، عین اور لام کلمہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فا کسی بھی فعل کا پہلا لیٹر ہے، عین کسی بھی فعل کا مڈل لیٹر ہے، اور لام کسی بھی فعل کا لاسٹ لیٹر ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا. اور کچھ اگزامپل ہم نے کی تھی، فاعل سے ساجد، ذاہب، قاری، نائم، یہ ہم نے بنا لیا تھا. اور پھر میں نے آپ کو یہی وزن اور مادے کے حوالے سے بتایا تھا. اچھا جی، یہاں تک تو ہمارا ریکیپ تھا. انشاءاللہ ہم نے گزشتہ کلاس میں جو باتیں پڑھی تھیں، یہاں سے ہم انشاءاللہ اپنی جو چھٹی بات ہے اور کچھ ہی پوائنٹس رہ گئے، اور پھر انشاءاللہ ہم آفیشیلی فعل کے اندر داخل ہو جائیں گے. فعل ہوتا کیا ہے؟ چھٹا پوائنٹ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے فعل کے حوالے سے، وہ ہے ایک لفظ آپ بار بار سنیں گے جس کو عربی میں کہتے ہیں صیغہ. صاد، یہ، غین اور گولتا، صیغہ. اردو میں اس کو صیغے بھی بول دیں گے، ٹھیک ہے نا. صیغے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسکلی ایک فعل مختلف زمانوں میں کیسے اپنی شکل بدلتا ہے، ان لفظوں کو صیغہ کا نام. اسے آپ ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، جسے آپ ٹینس کہتے ہیں. یہ صیغہ جو ہے اس کے ایکول بھی آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ابھی بھی نہ سمجھ میں آؤ، لیکن پریشان ہونے والی بات نہیں. یہ چیز آگے جب میں آپ کو فعل بتاؤں گا نا، تو وہاں سے میں بتاؤں گا کہ یہ صیغہ ہوتا ہے، تب آپ فوراً سمجھ جائیں گے اچھا یہ ہوتا ہے صیغہ. پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. تو بس آپ یاد رکھیے کہ ایک نیا لفظ آپ نے سیکھا ہے جس کو صیغہ عربی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، 7ویں بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی صیغے ہوں گے کسی بھی فعل میں، وہ اس زبان کے ضمائر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ آپ کو بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی. فی الحال یہ بات یاد لکھ لیجئے، آگے اسی کلاس میں بتاؤں گا تو واپس اس پوائنٹ کو دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. صیغے اور ضمائر ایک جتنے ہوتے ہیں، آپ کم از کم یہ لکھ لیجئے کہ جتنے ضمائر، جیسے ضمائر آپ کو یاد آ رہا ہو کہ ہم نے ضمائر کیا پڑھے تھے. ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ سارا ہم نے پڑھا تھا نا. تو یہ کتنے ضمائر ہمارے پاس 14 بنے تھے. آپ میرے ساتھ بولیے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو. یہ تقریباً 14 بنتے ہیں. تو 14 ہی فعل کے ضمائر ہوں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ 14 فعل ہم نہیں کہیں گے ان کو. یہ آپ نے دیکھا نا، ہوا ایک ہے، ہما ایک ہے، ہم ایک ہے. یہیں پہ جب آپ فعل رکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ صیغے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو رکھ کے دکھاتا ہوں، آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہ 14 ہمارے ضمیر تھے، انا، نحنو تک، ٹھیک ہے. آخر یہاں پہ کہیں پہ نحنو آتا ہے، آپ نے یاد کیا ہوا ہے. تو یہیں تک فعل جائیں گے، ٹھیک ہو گیا نا. اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. اچھا، آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے، 8واں پوائنٹ ہم یہ لکھتے ہیں کہ جو ضمائر ہیں، جو ہم نے ضمائر پڑھے تھے، 3 طرح کے تھے. یہاں سے مراد یہ وہ نہیں کہ حالت نصب اور جر والے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہوا جو ہے، یا اس کا پوری چین جو ہے، ہوا، ہما، ہم، نحنو تک، یہ سارے رفع میں ہم نے پڑھے تھے. اور اسی کے ہم نے کہا تھا کہ نصب اور جر جو ہے نا، وہ اٹیچڈ ہو جاتی ہے. اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ
ہا ہما ہننا، یہ باتیں ساری ہم نے ایڈوانس کلاس میں پڑھ لی ہیں. اگر آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو پلیز اپنی ایڈوانس کلاسز کو ریوائز کیجیے، اپنے اس نوٹس میں جا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یاد آئے. کیونکہ اب میں بہت ساری چیزیں جو ہے اسی طرح گو تھرو کرتے جاؤں گا، کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے چیزیں پڑھا لی ہیں. تو ضمائر، اب یہاں سے 3 طرح کی مراد کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر، جب ہم نے چارٹ بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ غائب کے ضمائر ہوتے ہیں. غائب شاید آپ کو یاد نہ آ رہا ہو تو ہم نے پڑھا تھا تھرڈ پرسن. اب آپ کو یاد ہوگا تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو یہ پہلی کیٹیگری ہوتی ہے. پھر سیکنڈ پرسن جس کو آپ بولتے ہو حاضر، یا سیکنڈ پرسن یعنی جس سے حاضر سے مراد ہے جس سے آپ بات کر رہے ہو. اور تھرڈ ہماری ہوتی ہے متکلم. متکلم کلام کرنے والا، متکلم. ٹھیک ہو گیا، وچ از فرسٹ پرسن. اور جب ہم نے یہ ایکسرسائز مطلب یہ ٹیبل پڑھا تھا خاص کر ضمیر کا، تو میں نے کہا تھا ہوا سے لے کر ہننا تک ان ساروں کے شروع میں ہا آ رہا ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما اور ہننا، یہ سارے آپ کے غائب کے. غائب سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ ایک، وہ دو، وہ سب، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب. تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. غائب کا مطلب یہ ہے، تھرڈ پرسن کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے بارے میں تم نے سنا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سن رہے ہیں، یعنی آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. اور جس کو آپ نے یہ بات کہی نا کہ آپ نے سنا تھا، تو وہ آپ کا سیکنڈ پرسن ہے. اور اس کی میں نے نشانی بتائی تھی کہ مینلی اس کے شروع میں الف نون تا آ رہا ہوتا ہے. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ سارے کے سارے سیکنڈ پرسن ہوتے ہیں. انتا یعنی آپ، ایک. آپ جب میں بولتا ہوں تو مطلب آپ میرے سامنے ہیں. ٹھیک ہے نا، حالانکہ آپ سامنے نہیں ہیں لیکن ورچولی آپ سامنے ابھی اسکرین کے، موبائل اسکرین کے، کمپیوٹر اسکرین کے، لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو آپ میرے حاضر کے صیغے میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اور میں بول رہا ہوں تو اس میں انا، اگر میں ایک بول رہا ہوں تو وچ از میں، اور نحنو ہم سب، تو یہ فرسٹ پرسن کے طور پہ ہوتا ہے. ہم یا میں، وچ مینز ہم بول رہے ہیں یا میں بول رہا ہوں. تو یہ اب آپ کو ایک دفعہ اچھی طرح سے ریوائز ہو گیا. اور اتنے ہی صیغے آپ نے دیکھیں، غائب کے بنیں گے صیغے، حاضر کے بنیں گے صیغے، اور متکلم کے صیغے بنیں گے. میں الفاظ دوبارہ بول رہا ہوں، فعل کے. آخری پوائنٹ جو اس کے حوالے سے آپ کو بتانی بات ہے وہ یہ ہے، ضمیر کے مطابق جو ہم فعل لکھیں گے یا صیغے بنائیں گے، اس کو آپ نے گردان شاید سنا ہوگا اپنی اردو میں گردان اور فارسی میں گردان اس کو کہتے ہیں. اور جو بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس لفظ سے بہت زیادہ پہچان ہوگی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا. گردان یہ وہی ہے جو ہم نے سنی ہے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت والی. تو یہ گردان وہی ہے. ٹھیک ہے. عربی میں اس کو تصریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تصریف. اور اسی سے علم صرف جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایک ہی فعل کی کیا کیا حالتیں بدلیں گی. آپ کو مزے کی بات ہے، اگر آپ نے کسی کو بتایا ہوگا ہم گرامر سیکھ رہے ہیں تو انہوں نے آپ سے پوچھا ہوگا لازماً کہ آپ نحو پڑھ رہے ہیں یا آپ صرف پڑھ رہے ہیں. تو بیسکلی اصل میں یہ 2 بڑے بگی ہوتے ہیں جو عربی گرامر میں ہوتے ہیں. مزے کی بات ہے آپ نے نحو تقریباً پڑھ لی ہے. خیر، نحو اور صرف انشاءاللہ جب ہم یہ ختم کر لیں گے نا تب میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا تھی اصل میں. آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کو نہیں بھی پتہ ہوا تو پریشان نہ ہو، علم سیکھیں انشاءاللہ. یہ ساری ٹرمینالوجیز تو آپ کو آ ہی گئی ہیں. اچھا جی، گردان اور تصریف. اب گردان کیا ہوتا ہے اردو میں؟ بیسکلی گردان آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی گردان ہوتی ہے فعل کی. لیٹ سے 2 افعال ہیں جیسے کہ جانا اور کھانا. ان پہ ذرا غور کریں. جانا اور کھانا جو ہیں، اب آپ کہیں گے یہ فعل کیسے ہو گئے؟ فعل میں تو وقت آتا ہے کہ جانا سے ہمیں فی الحال یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ابھی جا رہا ہے یا جائے گا یا وہ چلا گیا تھا، تو یہ تو فعل نہ ہوا. آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، اس کو عربی میں مصدر کہتے ہیں. یہ بھی چیز آپ کو پتہ لگ گئی کہ اگر وہ فعل ہو لیکن اس کے اندر زمانہ نہ پتہ چل رہا ہو تو اس کو عربی میں مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں مصدر تھے. تو اردو میں ہم کچھ اس طرح سے پڑھتے تھے کہ جانا مصدر سے یا کھانا مصدر سے ان کے فعل بناؤ یا ان کی گردانیں بتاؤ. فعل بھی نہیں بلکہ گردانیں بتاؤ. اب اس کی گردان کیا بنے گی؟ اب اردو میں کیا کیا ضمیر آتے ہیں آپ دیکھیے گا. آسانی کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کام کریں گے، وہ غائب حاضر لکھ لیں گے. تو یہ غائب کا میں یہاں پہ چارٹ بناتا ہوں. غائب، یہاں لکھتا ہوں میں حاضر، اور یہاں لکھتا ہوں میں میں اس کو صاف کر کے لکھتا ہوں. یہاں لکھتا ہوں میں حاضر، اور یہاں لکھتا ہوں میں متکلم. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب غائب کے لیے اردو میں کتنے صیغے ہم نے پڑھے ہیں؟ ہم نے پڑھے نہیں ہیں لیکن اب چلیں اب بتا دیتے ہیں. اب
ماضی میں سب سے پہلے ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا، خاص کر ماضی کی بات کر رہا ہوں، حال اور مستقبل کی نہیں۔ ماضی میں کیا ہوگا، ہم کہیں گے وہ گیا، ٹھیک ہے؟ اردو میں دو نہیں آتے، وہ دو نہیں گئے ہوتے، وہ گئے ہم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر عورت کے لیے الگ سے آتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ گئی، یا پھر عورتوں کے لیے وہ گئیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چار صیغے غائب کے ہوتے ہیں، وہ کے ساتھ ہم ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک گیا، وہ گئے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ واحد آ گیا، یہاں جمع آ گیا، یہاں پہ واحد مؤنث آ گیا، اور یہاں پہ جمع مؤنث آ گیا۔ اتنے ہی صیغے اردو میں آپ کو ملیں گے ضمیروں کے۔ حاضر میں کیا ہوگا، حاضر میں تم، تو یا آپ، یہ تینوں ایک ہی طرح ہے، تو آپ یہاں لکھ لیں تو گیا، لیٹ سے تم گئے، سب کے لیے ہم کہیں گے تم سب گئے یا تم گئے، اس گئے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جمع ہو گیا۔ تو گئی، کافی روڈ تو آپ گئی یا تو گئی، ٹھیک ہے؟ تو گئی صحیح ہو گیا، یہ فیمیل کے لیے آ گیا۔ یا پھر تم گئیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو کی جگہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں چلیں، آپ لکھ دیں، کوئی برے نہ مان جائے۔ آپ گئے، آپ گیا تو نہیں ہوتا نا، آپ کے ساتھ بیسیکلی ویسے نہیں، تو ہی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ میں بھی نا جمع آتا ہے۔ آپ کو ایک مزید بات بتاتا ہوں، باتوں سے بات نکل گئی، ہم نے اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے نا، ہم میں اکثر دعا مانگتے ہوئے اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تو سن لے، ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ تو سننے والا ہے، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ لیکن ہم روزمرہ کے باتوں میں تو استعمال فرینکلی کرتے ہیں، مطلب ہم کسی بڑے کو تو نہیں کہتے بلکہ آپ کہتے ہیں، تو بہت ریئر ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ تو لگاتے ہیں کہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحیم ہے، بجائے آپ کہنے کے۔ پتہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس میں علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ تو لفظ میں، اگر آپ اس کو یہ مطلب دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ یار اچھا تو میں تو عزت نہیں آ رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو لفظ میں نا وحدانیت آتی ہے، اس میں بھی بیسکلی توحید کا عنصر ہے۔ لیکن جب دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا، تو آپ میں جمع کا عنصر پایا جا سکتا ہے۔ جیسے اب دیکھیں نا، میں نے اب یہاں پہ کیا لکھا، میں نے لکھا آپ، اب آپ گیا نہیں ہو سکتا تھا اردو میں، آپ گئے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گئے جمع کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن تو گیا میں واحد آ جاتی، تو اس وجہ سے سبحان اللہ العظیم اس وحدانیت کا، اس توحید کا دھیان رکھتے ہوئے تو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اگین یہ کوئی اتنا بڑا، یہ ایک رائے ہے، تو اس کی وجہ خاصی، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا اور آپ میں سے اکثر یہ سوال اٹھاتے تو اس کا آنسر میں نے مطلب پوچھا نہیں تھا، ہم کوئی کلاس پڑھے تھے تو اس میں ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ تو کس وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہوگی، متکلم پہ آ جائیں۔ یہ میں یلو کلر پتہ نہیں کیوں استعمال کر رہا ہوں، بھائی جان غائب ہو جاؤ، گرین آ جاؤ۔ اچھا جی، متکلم میں کیا کہوں گا، میں کہوں گا میں گیا، ٹھیک ہے؟ ہم گئے، جمع کے لیے ہم گئے، اور فیمیل کے لیے اگر ہوگی تو وہ بولے گی میں گئی، سمپل ہے، اور ہم گئیں۔ تو یہ بیسکلی آپ کی اردو میں ضمیر آئیں گے۔ اور دیکھیں عربی میں 14 تھے، یہاں کتنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12، اردو میں 12 ہیں۔ تو دیکھا، یہ جو میں نے آپ کو اوپر بات کہی تھی کہ اٹ ڈیپینڈز آن دا لینگویج، کہ لینگویج میں اس کے کتنے پروناؤنز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اردو میں ہم دو کے لیے نہیں بولتے کہ وہ دو گئے، ہم دو کے لیے جمع بولتے ہیں کہ وہ گئے، بس پاویں دو ہیں یا پاویں ہزار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے دیکھیں 2 گھٹ گئے، 12 رہ گئے، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور اہم چیز، ایک اور تھا نا کھانا، آپ کہیں گے اب کیا کر رہے ہیں، فیل کی طرف آ جائیں بس کریں، میں بیسکلی مضبوط بنا رہا ہوں آپ کی بنیاد، ٹھیک ہے؟ اب کھانا ذرا آئیں، اب کھانا ایک مصدر ہے۔ مصدر کیا ہے کہ ہوتا وہ فعل ہے، لیکن اس کے اندر اگر زمانہ نہ آ رہا ہو تو وہ مصدر ہوتا ہے۔ میں بار بار اس وجہ سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ہاں جی، دوبارہ سے ہم وہی کریں گے، اوپر میں نے اس سے چارٹ نہیں بنایا تھا، یہاں ظاہر ہو جائے گا، تاکہ اس چارٹ نہیں بنایا تھا، یہاں میں بنا دیتا ہوں۔ یہاں ہم لکھیں گے واحد مذکر، یہاں ہم لکھیں گے جمع مذکر تاکہ آپ کو یاد رہے، واحد مؤنث، سوری مؤنث پہ ہاتھ کام کے واحد مؤنث اور جمع مؤنث۔ اچھا جی، تھوڑی جگہ بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں جی، غائب میں وہ استعمال ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ اب آپ خود دیکھیں گے، اب آپ کیا کہیں گے، کھانا تو فعل تھا، آپ کہیں گے وہ کھایا،
وہ نہیں آئے گا نا اب یہاں پہ. اردو میں آئے گا انہوں, یا سوری انہوں نے بھی آیا, بلکہ آئے گا اس نے کھایا. ایک کے لیے آ رہا ہے نا, واحد ہے, تو آپ بولو گے اس. تو یہاں پہ اس بھی اردو میں ہم وہ کے لیے استعمال, اس نے کھایا, کھانا ہی تھا ہاں جی, اس نے کھایا. انہوں یا جمع آ جائے گا انہوں نے کھایا. یہاں پہ بھی اس نے کھایا ہی آئے گا, اس نے کھایا ہی آ جائے گا مؤنث کے لیے بھی, اور جمع مؤنث میں بھی انہوں نے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اگر ہم اس کا کامن لے لیں, اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا, تو یہ بیسیکلی دو ہی صیغے بنتے ہیں. کچھ آپ کو میتھس بھی یاد ہو رہی ہوگی. اچھا حاضر, نہیں حاضر نہیں, ہاں حاضری. اچھا جی حاضر, حاضر میں بھی میں دو ہی لکھوں گی کہ باقی دو سیم ہی ہوں گے. اب واحد مذکر ہوگا تو آپ کہیں گے تو نے کھایا, تو نے کھایا. اگر آپ کسی فیمیل کو بھی بولیں گے تو وہ بھی یہی ہوگا کہ تو نے کھایا, ٹھیک ہے نا. جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو ان کے لیے بھی ایک ہی ہوگا کہ تم نے کھایا, ٹھیک ہے نا, تم نے کھایا مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے. تو یہاں پہ بھی بیسیکلی دو ہی صیغے بنے, کامن لے لیے دونوں کے ایک, ٹھیک ہو گیا. اور متکلم میں دیکھتے ہیں ہم کتنے بنتے ہیں. آپ ایک لفظ دیکھ رہے ہیں میں صیغے کے بول رہا ہوں لفظ, تو یہ بیسیکلی صیغے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک پراپر صیغے ہیں. ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, ابھی ہم جاتے ہیں انگریزی کی طرف. میں چاہتا ہوں کوئی بھی چیز ایسی نہ رہے فعل میں جو آپ جس کے بارے میں کنفیوزڈ ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا متکلم کیا جائے, متکلم میں اگر میں نے کہنا ہے میں, تو میں بولوں گا میں نے کھایا. اور اگر کوئی فیمیل ہے تو وہ بھی یہی بولے گی, وہ بھی بولے گی میں نے کھایا, ٹھیک ہے. میں ایسے لائن ڈال دیتا ہوں. جمع کے لیے ہم بولیں گے ہم نے کھایا, اور فیمیل بھی ہوں گی تو یہ بولیں گے. اب دیکھیں اس طرح سے اس جب ہم نے کیا تو دو اور دو اور دو, یہ ٹوٹل 6 صیغے بنیں گے. اب یہ اس کیوں آیا, ایک سوال یہ پیدا ہوگا, وہ کیوں نہیں آیا. اس کا کچھ تو آنسر آپ کو پتہ چل ہی گیا. اٹ ڈیپینڈز آن دا لینگویج, سمپل سی بات ہے کہ زبان جس طرح آتی ہے. دیکھیں زبان کوئی میتھس کا رول نہیں ہے کہ A² + B² + 2AB جو ہے وہ A + B² کا فارمولا ہوگا. اور شاید یہ میں نے غلط بول دیا, بول بھی تو کوئی بات نہیں. اچھا استغفر اللہ. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا, لینگویج میں روم ہوتا ہے ریلیکسیشن کا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ لوگ بولتے ہیں, میں آپ کو مزید بات بتاؤں اگلے دن, ہم نا اکثر لوگوں کے کیڑے نکالتے ہیں, ہم تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اکثر لوگوں کے کیڑے نکالتے ہیں پروننسیشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. یہ نائکی ہے, نائک نہیں, یہ فوٹوگرافی ہے, فوٹوگرافی نہیں نا. تو ان سے اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ لفظ ایسے ہے یا ایسے نہیں ہے, وہ کہیں گے جی ڈکشنری میں ایسا ہے. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈکشنری کو کس نے بتایا کہ یہ لفظ ایسے تھا, ہے کہ نہیں. تو ڈکشنری میں بھی بیسکلی جو لنگوسٹکس ہوتے ہیں وہ بھی باہر جاتے ہیں, وہ لوگوں کو سنتے ہیں کہ لوگ اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں. ایٹ دا اینڈ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں, یعنی جو لوگوں کی اکثریت بولنے لگ جائے نا, وہ ڈکشنری بن جاتی ہے. آپ نے بہت بڑی اگزامپل دیکھی ہوگی کلفی کی. جن کو کلفی کا پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, جو اگر نہیں پتہ تو مجھے کمنٹس میں بتائیں, میں آپ کو کلفی کی کہانی سناؤں گا کبھی. مجھے بتا دیجیے گا کمنٹس میں, بھولیے گا نہیں اگر کسی کو بھی دلچسپی ہوئی. اچھا یہ تو میں نے بات کہہ دی آپ کو لینگویج کے اعتبار سے. اس کے ریزن آپ کہہ سکتے بنتی ہے, لیکن وہ ریزن انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اور وہ اس لسٹ میں جو ہم نے 5 اس کی بنائی تھی نا کیٹیگریز, شاید اس کے اندر ایک اور بھی اچھا اس کے اندر میں دیکھتا ہوں میں نے لکھی کہ ہاں مفعول کے حساب سے. جب ہم مفعول دیکھیں گے نا تو اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ یہ چیز واپس آتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ انہوں یا اس, یہ اس اور وہ کا کیا چکر تھا, کبھی ہم وہ بولتے ہیں کبھی. خیر یہ چیزیں آپ کے آگے مزید آتی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں آخری بات انشاءاللہ انگلش کے حوالے سے. انگلش میں ہم متکلم پہلے لکھتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں گوئنگ یا گو کا آپ سے کوشچن آ جاتا ہے انگلش میں جو کہ کبھی نہیں آیا کہ اس کے بتائیں ٹینسز بتائیں, تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. وچ از آئی اگر شروع کریں تو اس کے لیے میں اگر ماضی میں بولوں گا تو میں بولوں گا آئی وینٹ اور وی وینٹ. وی کے ساتھ وی وینٹ اور آئی کے ساتھ وی وینٹ. آئی اور وی کے ساتھ وینٹ آ گیا. یہ آپ کا ہو گیا فرسٹ پرسن. سیکنڈ پرسن کیا ہوگا آپ کے لیے, یو کے لیے نا. تو اگر انگلش میں آپ نے دیکھا ہے پاویں ایک ہو, دو ہو, مرد ہو, مذکر ہو, یو ہی آتا ہے. کبھی کبھی آل لگا دیتے ہیں لیکن یو آتا ہے. تو اس کے لیے بس ایک ہی آئے گا, یو وینٹ.
اب یو آپ ایک مرد کو بول رہے ہیں، ایک عورت کو بول رہے ہیں، ایک مرد کی گروہ کو بول رہے ہیں عورت کے، تو یہ سب کے لیے کیا یو وینٹ. آل لگا دیں جمع کے لیے. کبھی کبھی تھرڈ پرسن کے لیے آپ بولتے ہو ہی. اس کے لیے 2-3 ہوتے ہیں. ہی اگر وہ مذکر ہے ہی وینٹ. شی اگر وہ مؤنث ہے شی وینٹ. ہاں اگر وہ مطلب جمع ہے تو دے آ جائے گا مذکر مؤنث دونوں کے لیے دے وینٹ. اور اگر وہ کوئی چیز ہے اٹ وینٹ، اٹ بھی آتا ہے ادھر. تو اس کے ہم صیغے دیکھ لیتے ہیں کتنے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7. اس کے ٹوٹل جی 7 صیغے ہیں. عربی کے 14 صیغے ہیں. ابھی ہم نے ان کو پڑھنا ہے. میری کلاس سوری تھوڑی سی لمبی ہو گئی. ہم اگلے لیسن میں اسی چیز کو دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ بھی ماضی کے اعتبار سے. ماضی سے مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے اب یہ کیا بات ہوگی. یہ دیکھ رہے ہیں 2 چیزیں. ہم نے کہا تھا کہ ہم کس سے شروع کریں گے؟ زمانے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا، فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے. اب زمانے ہمارے پاس کتنے ہیں؟ مینلی تو 3 ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. لیکن آپ کہہ لیں گے مختصر یہاں پہ جو 2 ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر وہ مضارع میں آ جاتے ہیں. تو لیکن پھر بھی 2 ہیں نا، ماضی اور مضارع. میں نے کافی کھچڑی بنا دی یہاں پہ. تو ہم ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے. پہلے ہم ماضی کے ٹینس کو پڑھیں گے، یعنی فعل ماضی ہم پڑھیں گے پراپر. یعنی اس میں ماضی کے سارے صیغے ہوں گے، ماضی کی ساری باتیں ہوں گی. اور مزے کی بات بتاؤں تو یہاں پہ سارے میں نے ماضی کے ہی صیغے لکھے ہوئے ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. آپ یہاں پہ کہہ سکتے تھے کہ سر جی آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے وہ گیا، تو آپ نے یہاں پہ یہ بھی تو لکھنا تھا نا وہ جا رہا ہے یا وہ جائے گا، وہ کدھر گئے. تو ہم یہاں پہ فی الحال پاسٹ کو فوکس کریں گے، پھر ہم پریزنٹ اور فیوچر کو، مضارع کو فوکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آسان ہے. بڑے مزے کا فعل، اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. جو آپ نے چیزیں پڑھ لی ہیں نا وہ آپ نے آپ کہہ لیں کہ پلین چیزیں پڑھ لی ہیں، نمکین چیزیں آپ کہہ لیں. ابھی آئیں گی مسالے دار چیزیں انشاءاللہ. تو میرا فعل جو ہے بڑا فیوریٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بس دعا کیجیے. میرا پورا ارادہ ہے ہفتے میں 2 ویڈیوز آنے کا.